رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آمرکم بخمس امرنی اللہ بہا بالجماعت والسمع والطاعت والحجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ وقال علیہ الصلاۃ والسلام ید اللہ علی الجماعہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نوجوان دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس پروگرام میں ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے جماعتی زندگی کی برکتیں۔ جماعتی زندگی انسان کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی اور کتنا بڑا چینج اور کتنی اہمیت اختیار کرتی ہے، اس کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام کا نیچر کیا ہے، کیونکہ اسلام ایک فطری دین ہے، ایک دین فطرت ہے، یعنی ایسا دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت اور اس کے مزاج کے عین موافق عطا فرمایا ہے، جس میں انسان کی ترقی، اس کا ڈیولپمنٹ اور اس کو اشرف المخلوقات یعنی سپریم کریشر آف دا یونیورس، کائنات کی بہترین مخلوق بنانے کا پروگرام اسلام کے پاس ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اسلام نے جو احکامات انسانوں کو دیے ہیں، ان احکامات میں ان ساری چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ تو اسلام کے جو بنیادی احکامات ہیں جس کے ذریعے سے اسلامی زندگی کی تشکیل ہوتی ہے، اسلامی نظام زندگی کی جس کی بنیاد پر تشکیل ہوتی ہے، وہ بنیادی احکامات کیا ہے؟ تو اگر ہم اسلام کے پورے نظام پر غور کریں تو ان میں سب سے پہلا حکم ہے توحید کا۔ توحید یہ اسلام کی اساس ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کی شہادت یہ اسلام کی اساس اور اس کی بنیاد ہے، اس کی بیس ہے۔ لیکن اس شہادت کے تقاضے میں جو چیز سب سے بلند تر ہے، جو سب سے عظیم تر ہے، وہ ہے اجتماعیت۔ کیونکہ توحید کا جو لازمی تقاضا ہے، وہ لازمی تقاضا یہ ہے کہ ایک امت واحدہ وجود میں آئے، توحید کے حاملین کا ایک گروہ، ایک جماعت وجود میں آئے۔ کیونکہ توحید کے جو عظیم الشان تقاضے ہیں، اللہ کی مرضیات اور اس کی خوشنودی کو نافذ کرنے کے لیے جو ڈیمانڈس ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، آپ اس وقت تک پورے نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس میں جماعت نہ ہو، اجتماعیت نہ ہو۔ اسی لیے اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے، پوری سیرت ہے، اس میں جماعتی زندگی کو اتنا بڑا مقام حاصل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکمت انقلاب ہے، وزڈم آف ریولیوشن، کہ آپ نے کم وقت میں اتنا بڑا انقلاب کیسے برپا کیا، تو اس کا وزڈم یا اس کا سیکریٹ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ میں جماعتی زندگی کی اسپرٹ کو ڈیولپ کیا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث پیش کی، دو بنیادی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ایک حدیث جو مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، آپ کی جو تحریکی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اس تحریکی زندگی کی پالیسی کو ڈیفائن کرتی ہے کہ اس کی پالیسی کیا ہوگی، کیسے جو ہے اسلامی انقلاب شرمندہ تعبیر ہوگا، کیسے اسلامی انقلاب عرب کے ریگستانوں میں وقوع پذیر ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 بنیادوں پر اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی مکے میں، اور وہ بنیادیں میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک کی روشنی میں پیش کی۔ مشکات کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آمرکم بخمس امرنی اللہ بہا، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا حکم میرے رب نے مجھ کو دیا ہے۔ میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں جن 5 باتوں کا حکم میرے رب نے مجھ کو دیا ہے۔
یعنی گویا یہ جو حدیث ہے یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں الفاظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، کلمات اللہ کے رسول کے ہوتے ہیں، لیکن ان الفاظ کا مفہوم، اس کی مراد اور اس کے معنی اللہ کے ہوتے ہیں، ہے نا. جن احکامات میں کلمات اور اس کا مفہوم اللہ کا ہوتا ہے اس کو ہم آیات کہتے ہیں. تو یہ حدیث قدسی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راست یہ بات کہی کہ اللہ نے یہ تمہیں حکم دیا ہے. اب یہ 5 باتیں جو مکے میں صحابہ کرام کی تربیت کی بنیاد بنی، اس میں پہلی بات کیا تھی؟ بالجماعتی، اے میرے صحابہ جماعتی زندگی کا شعور پیدا کرو، اپنے اندر جماعتی ڈسپلن کو پیدا کرو. بہت بڑی بات ہے. سب سے پہلا حکم صحابہ کو یہ دیا گیا کہ تم جماعت بنو. اگر تم جماعت نہیں بنو گے تو تم دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکو گے. ایک بات یہ. پھر جماعت کا تقاضا کیا ہے؟ پہلا تقاضا بالسمعی، جماعت میں جو امیر ہے اس کی بات سنو. یعنی گویا یہ بھی جماعت سے متعلق ہی بات ہے. اور تیسری بات والطاعتی، اس کو اوبے کرو، اس کو فالو کرو، اس کی اطاعت کرو. اور چوتھی بات والہجرتی، ہجرت کرو. ہجرت یعنی جس چیز کے چھوڑنے کا حکم تم کو دیا جائے چھوڑ دو، چاہے وطن کو چھوڑنا پڑے، چاہے خواہشات کو چھوڑنا پڑے، چاہے مرضیات کو چھوڑنا پڑے. ہجرت، اس مقصد اور مشن کے لیے ہجرت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو. اور 5ویں چیز الجہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں سخت ترین جدوجہد، سخت ترین ایفرٹس. ہمارے نزدیک جہاد سے مراد جہاد بھی سیف نہیں ہے کہ تلوار کے ذریعے جنگ کی جا رہی ہے، اس کو جہاد نہیں کہا جاتا ہے. یہ تو مکہ ہے، مکے میں تو ہاتھ اٹھانے کا بھی حکم نہیں تھا. دراصل کسی بھی مقصد کے لیے کی جانے والی کوششوں کو، جو کوششیں کمال درجے پر کی جاتی ہیں، پورے پرفیکشن کے ساتھ انجام دی جاتی ہیں، ان کوششوں کو ہم جہاد کہتے ہیں. اللہ کی راہ میں کی جانے والی اعلیٰ درجے کی جدوجہد کہ جس میں آدمی اپنی جدوجہد اور اپنی کاوشوں کا حق ادا کر دے. یہ قلم سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی زبان کا. اب قرآن یہاں پر جو بات کہی، آپ دیکھیے حدیث کے اندر 3 باتیں جماعت سے متعلق ہیں اور جماعت کو ترجیح اول قرار دیا گیا، فرسٹ پریفرنس. آج کل ہم دیکھتے ہیں، ہم جب دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو دین کے کام کے عنوان سے بھئی دین کا کام کرو، دین کا کام کرو. لیکن اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا. اللہ کے رسول نے کہا پہلے جماعت بناؤ، پھر اس کے بعد کام کرو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث جس میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ید اللہ علی الجماع، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ. اندازہ کیجیے، اللہ کا ہاتھ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا ہاتھ علی الجماع، وہ جماعت پر ہے. اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے. یعنی کہ جب کوششیں جماعتی شکل میں کی جاتی ہیں تو اللہ کی حمایت اور نصرت اس میں شامل ہو جاتی ہے. کوششیں جب کلیکٹیو کی جاتی ہیں، سنگٹھت کی جاتی ہیں، تو پھر ان کوششوں میں خدا کی تائید اور اس کی نصرت شامل ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بے شمار حدیث بیان فرمائی ہے. ایک جگہ اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت الفردوس کے بالکل وسطی مقام پر، وسطی مقام، اس کے مرکزی کیپٹل آف جنہ، اس میں وہ مقام حاصل کرنا چاہتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ضرور ہے اللہ کے رسول. تو کہا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم جماعت میں شامل ہو جاؤ، تم جنت الفردوس کے وسط میں مقام پاؤ گے. یہ کوئی معمولی حدیث نہیں. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معمول تھا کہ آپ صحابہ کو یہ جب سفر پہ روانہ فرماتے ہیں تو 3 صحابہ ہوتے، تو آپ 3 صحابہ کو کہتے کہ تم تینوں میں سے کسی ایک کو امیر بناؤ. اب سفر کتنا عارضی ہوتا ہے، کتنا ٹائم بینگ ہوتا ہے.
اب یہاں سے ہم بامبے جا رہے ہیں، 5-6 گھنٹے کا سفر ہے، لیکن 3 لوگ ہیں، حکم دیا گیا ایک کو امیر بناؤ۔ جماعت 3 لوگ ہیں، جماعت کرو۔ آپ ریگستان میں ہیں، آپ پہاڑوں میں ہیں، 3 لوگ ہیں، کسی ایک کو امیر بناؤ۔ آپ پڑھ لیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک انسان سے لمحہ بھر کے لیے بھی، فریکشن آف سیکنڈ کے لیے بھی جماعتی زندگی کا ختم نہیں ہونا چاہیے۔ ایک لمحے کے لیے بھی جماعتی زندگی کا شعور ختم ہوا تو سمجھو جو شخص جماعت سے باہر ہے وہ ملت اسلامیہ کی طاقت سے باہر ہے، وہ ملت کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ قطرے کبھی سمندر نہیں بن سکتے۔ اگر ہر قطرہ یہ سوچے کہ میں اپنے آپ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں تو پھر وہ قطرہ یا تو کسی ریگستان میں جذب ہو جائے گا، یا کسی چٹان میں فنا ہو جائے گا، یا کسی زمین میں دفن ہو جائے گا۔ وہ قطرہ کبھی سیلاب نہیں بن سکتا، اور وہ قطرہ کبھی طوفان نہیں لا سکتا۔ یہ بڑی بات ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی کہی ہے کہ جو جماعت سے ایک بالشت ہٹتا ہے تو وہ ایک بالش جاہلیت سے قریب ہوتا ہے، جاہلیت سے ایک بالش قریب ہوتا ہے، اور جو شخص جماعت کو چھوڑ کر مرتا ہے تو وہ جہنم کی موت مرتا ہے۔ من شذ شذ فی النار۔ اگرچہ کہ اس یہاں جماعت سے جو مراد ہے وہ جماعت المسلمین ہے، لیکن آج اپنے پاس تو جماعت المسلمین بھی نہیں ہے نا، مسلمانوں کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے جو جماعت بنائی ہے، یہ جماعت دراصل کیا ہے؟ یہ دراصل جماعت المسلمین کا چیپٹر ہے، یہ اس کا رول ماڈل ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ رفتہ رفتہ لوگوں میں جماعتی زندگی کا شعور پیدا ہو۔ اسی لیے دیکھیے ہمارے پاس کوئی مسلکی اختلاف نہیں، تمام مسلک کے لوگ جماعت میں آ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس میں کوئی گروہی تعصبات نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شخص نماز پڑھتا ہو، جو شخص قبلے کا رخ کرتا ہو، جو شخص حلال اور ذبیحہ کھاتا ہو، وہ شخص جماعت کا رکن بن سکتا ہے، کارکن بن سکتا ہے۔ وہ چاہے شافعی ہو، حنبلی ہو، حنفی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، بس وہ اگر توحید کا حامل ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شریک ہو سکتا ہے۔ تو جماعتی زندگی آپ دیکھیں گے کہ پورے اسلام کا عنوان ہے۔ دا ٹائٹل آف اسلام از جماع۔ آپ غور کیجیے، اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تھی کہ لا اسلام الا بالجماع، جماعت کے بغیر اسلام نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ اسلام کی اسٹڈی کریں گے، آپ اسلام کا مطالعہ کریں گے، اسلام کا مشاہدہ کریں گے، تو اسلام جماعت کے بغیر آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ آپ دیکھیے، میں مثال دیتا ہوں، نمازوں کو دیکھیے، پوری نمازیں عبادت ہیں، لیکن اس کی مقبولیت کے لیے جماعت شرط ہے۔ کیوں ہے؟ تاکہ امت مسلمہ جماعتی زندگی سے کبھی خالی نہ ہو۔ حج ہے، کتنی بڑی عبادت ہے حج، لیکن حج کا جو اجتماعی عظیم ہے، جو اسلامی اجتماعیت کا عالمی نمائندہ ہوتا ہے، وقوف عرفات، وہ حج کا رکن اعظم ہے، حج کا ستون اعظم ہے۔ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں ٹھہرنا۔ زکوٰۃ ہے، اجتماعی زکوٰۃ ہے۔ روزہ ہے، اجتماعی ہے، ایک ساتھ سحری کرتے ہیں، ایک ساتھ افطار کرتے ہیں۔ عیدین ہیں، اجتماعی ہے۔ کیوں ہیں یہ سب؟ یہ کیوں ہیں؟ تاکہ امت مسلمہ طاقت سے بھرپور امت بنے، امت مسلمہ طاقت سے بھرپور امت بنے، اور اس کی طاقت سے پوری انسانیت کو فائدہ پہنچے، پوری انسانیت کو خیر پہنچے، یہ انسانیت کی خدمت کر سکیں، یہ زمین میں نیک کاموں کو انجام دے سکیں، اور زمین سے برائیوں کا خاتمہ کر سکیں۔ دیکھیے قرآن مجید کی ترتیب بھی دیکھیے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس لیے قرآن مجید میں ترتیب بھی ہے، الفاظ کو بے ترتیب نہیں رکھا گیا ہے۔ کیا کہا گیا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ایک خیر امت ہو، ایک بہترین جماعت ہو جو انسانوں کے لیے برپا کی گئی ہے، جو انسانوں کے لیے برپا کی گئی ہے، یعنی انسانوں کے بینیفٹس کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کے کام کے لیے برپا کی گئی ہے۔ اور تمہارا مشن کیا ہے؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ دیکھیے پہلے مشن نہیں بیان کیا گیا، پہلے کیا بیان کیا گیا؟
جماعت. پہلے مشن بیان کیا گیا، پہلے کہا گیا جماعت ہونا چاہیے، ورنہ کیا حکم دیکھو تم. یہ ہمارے پاس میں ایک چیز ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. حیثیت اس کی یہ دو ہے، لیکن جماعتی زندگی میں، جماعتی طاقت میں یہ دو نہیں مانے جاتے، 11 مانے جاتے ہیں. یہ دو جب جمع ہو گئے تو بظاہر یہ 2 انگلیاں دکھائی دے رہی ہے، لیکن جماعتی طاقت میں اس کو 2 نہیں کہا جاتا، اس کو 11 کہا جاتا ہے. یہ 3 ہے، یہ 3 نہیں ہے، یہ جماعتی طاقت میں 111 ہے. ملٹیپلیکیشن کی بات نہیں ہے، ملٹیپلیکیشن تو بالکل الگ چیز ہے. 1 اور 1 2، 2 اور 2 3، ایسے 4، ایسا نہیں ہے. یہ طاقت ہی طاقت ہے. یہ 4 ہے تو یہ 4 نہیں ہے، یہ 1111 ہے یہ. اور یہ 5 5 نہیں ہے، یہ 5 5 نہیں ہے، 11111 ہے. یہ طاقت. اور اگر آپ اس کے ریزلٹس دیکھنا چاہیں تو آپ اس کا مطالعہ کیجیے. کیا ہوا جب دنیا میں امت مسلمہ جو برپا ہوئی، تو امت مسلمہ کے بارے میں میں آپ کو ایک ہسٹوریکل فیکٹ بتاتا ہوں. دنیا کی سب سے چھوٹی امت مسلمانوں کی امت تھی. بہت معمولی طاقت کے ساتھ مسلمان اٹھے، لیکن مسلمانوں نے پوری دنیا میں 1100 سال حکومت کی. امت مسلمہ نے کی، اور پوری دنیا میں خیر کو پھیلایا، عدل و انصاف کو قائم کیا. تو اس کے پیچھے کیا چیز تھی؟ اس کے پیچھے تھا یہی جماعت کا قانون. یہ جماعت کا قانون بہت بڑا قانون ہے، اتنا بڑا قانون ہے کہ میں آج اس کو بیان نہیں کر سکتا ہوں آپ کے سامنے. لیکن جب مسلمانوں پہ زوال آیا، تو مسلمانوں پہ زوال جب آیا تو سب سے پہلے ان کے درمیان سے جماعتی زندگی کا شعور چھینا گیا. دیکھیے، میں نے امبیڈکر کی زندگی کا مطالعہ کیا، ڈاکٹر امبیڈکر صاحب کی. تو ڈاکٹر امبیڈکر صاحب نے اسلام کا بہت مطالعہ کیا، بہت بڑا گیانی انسان تھے وہ. انہوں نے 2 پی ایچ ڈیاں کی، ڈگریاں حاصل کی، اور انہوں نے جو دلت برادری کو جو میسج دیا پوری زندگی کے مطالعے کے بعد، تو کیا میسج دیا؟ شکا، تعلیم حاصل کرو، سنگٹت ہوا، کیا کرو؟ جماعت بناؤ اور سنگرش کرا اور جدوجہد کرو. دلتوں نے اس راز کو پا لیا اور وہ آج طاقت کے مالک بن گئے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بولتے بھئی جماعت کے کارکن بنو. نہیں، ابھی کیا ہے، میرے ساتھ مسائل بہت ہے. ارے تم کو کیا معلوم یہ مسائل سے چھٹکارا کیسے ملے گا بھائی؟ پوری امت کے مسائل سب کے مسائل ہے، سب کو ایک ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. تو ہم اس بات کو سمجھیں. یورپ ہے، امریکہ ہے، اب یہ اسرائیل کو دیکھیں آپ. اسرائیل دنیا کے اندر سب سے چھوٹی طاقت ہے، سب سے چھوٹی طاقت اسرائیل ہے دنیا کے اندر، اپنی یعنی جس کو ہم بولیں گے مین پاور کے حساب سے. لیکن ان کا ڈسپلن ہے، ان کے اندر جماعتی زندگی کا شعور ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اگر ایک بھی یہودی دنیا کے کسی نقشے پہ کسی خطے میں مارا جائے تو پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے کہ یہودی مارا گیا. لیکن ہمارے لاکھوں بھی مارے جائیں تو کسی کو احساس تک نہیں ہوتا، جوں تک نہیں رینگتی. لوگ بس اپنی مسجدوں میں دعائیں مغفرت کر لیتے. کیوں؟ طاقت ہی نہیں، طاقت نہیں ہے. ارے بھئی آپ کو جماعت بنانے سے کس نے روکا؟ ہمارا دستور ہم کو اجازت دیتا ہے. یہ انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ لوگ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اجتماعی کوشش کریں. آپ ایک بار اجتماعی کوشش تو کر کے دیکھیے، پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ کیسے میریکلز اور کیسے معجزے وجود میں آتے ہیں. اب ایک چیز تو میں نے آپ کے سامنے جماعتی زندگی کے فضیلت پر بیان کی، اور بھی حالانکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو اور بھی ڈیفائن کی جا سکتی ہیں، لیکن میں آپ کو دوسرے نقطے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جماعتی زندگی کی برکتیں کیا ہیں، اس کی رحمتیں کیا ہیں. دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان جو ہے نا، ماحول کے ذریعے اس کے اندر زندگی دوڑتی ہے. آپ اس کو جو چیز سکھانا چاہے وہ ماحول سے سیکھتا ہے، تقریروں سے نہیں سیکھتا. ہو ماحول اور جماعت جو ہے نا ماحول کا نام ہے. اب آپ دیکھیے ماشاءاللہ یہاں چند نوجوان جمع ہوئے. اب جب آپ یہاں بیٹھے نا تو ایک ماحول بنا، بہترین لوگ ایک مقصد اور ایک خیال کے
یہاں جمع ہو گئے. تو اس ماحول کی وجہ سے سب نے ایک دوسرے کو انرجائز کیا, ایک دوسرے کو طاقت پہنچا دی, صرف بیٹھنے سے. یہ اجتماعیت کی پہلی برکت ہے. ماحول, ایک شخص نماز کے لیے جاتا تو کیوں جاتا ہو پابندی سے نماز کے لیے؟ کیونکہ جب وہ وہاں جاتا ہے تو اس کو اپنے ہم خیال لوگ دکھائی دیتے ہیں, اس کو سب لوگ سجدہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, رکوع کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ماحول بنتا اس کا. جب ماحول بنتا تو اس کے لیے عبادت کرنا آسان ہو جاتی. اب آپ دعوت کا کام کرنا چاہیں گے, آپ کا ماحول ہوگا تو سب ایک دوسرے کو اپنے تجربات شیئر کریں گے, ایک دوسرے کو کی ہمت افزائی کریں گے, ایک دوسرے کو صبر و استقامت کی نصیحت کریں گے. ماحول ایک پہلی چیز ہے, اور ماحول انسان کی زندگی میں بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے, دا گریٹ فیکٹر, سب سے بڑا فیکٹر ہے. بلکہ میں ایک ٹیچر ہوں تو میں ٹیچر کی حیثیت سے اس بات کو جانتا ہوں کہ سب سے بڑا معلم انسانیت کا ماحول ہے, سب سے بڑا معلم ہے. دیکھیے آپ اسکول میں بچہ آتا ہے, اس کی زبان گندی سندی ہوتی ہے, اسکول کا ٹیچر کتنی فصیح زبان بولے وہ کچھ نہیں سیکھتا. کیوں نہیں سیکھتا؟ کیونکہ ماحول نے اس کو ایک زبان سکھا دی ہے. جو زبان ماحول نے سکھا دی وہ بھولتا ہی نہیں ہو. ماحول اس کو چغلی سکھاتا, ماحول اس کو غیبت سکھاتا, ماحول اس کو گالی سکھاتا, ماحول اس کو ساری دنیا بھر کی جو ہے وہ مکاریاں سکھاتا. کیوں؟ ماحول ہے. ہم بولتے ہیں ماحول ہی ایسا ہے, یہ ہے ماحول. تو جماعت جو ہے ماحول کریٹ کرتی ہے, جماعت انوائرنمنٹ کریٹ کرتی ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ ایک راز ہے, یہ ایک حکمت ہے. اس کو گدھے نہیں سمجھ سکتے. اس کو سمجھنے کے لیے اسلام کا مطالعہ, دین کا مطالعہ, سیرت پاک کا مطالعہ بہت ضروری ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے نا, قرآن نے یہودیوں کو گدھا کیوں کہا تھا ایک زمانے میں؟ اس لیے کہ وہ توریت میں غور و فکر نہیں کرتے تھے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. اے پیغمبر, ان یہودیوں کی مثال جن کو توریت بخشی گئی تھی اور وہ توریت کے احکامات پر عمل نہ کر سکے, ان گدھوں کی جیسی ہے کہ جن کو کتابیں دے دی جائیں اور وہ نہ سوچیں کہ ان کتابوں میں کیا لکھا ہے. یعنی گدھوں کی پیٹھ پر کتابیں رکھ دی جائیں تو ان کو کیا سمجھ رہا ہے کہ ان کتابوں میں کیا رکھا ہے؟ تو یہ بات قرآن خود کہتا ہے. اب دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے نا ایک اجتماعی مخلوق کے طور پر پیدا فرمایا ہے. مین از اے سوشل کریچر. انسان ایک سماجی مخلوق ہے. انسان کا ڈیولپمنٹ سماج میں ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اندر غیر معمولی صلاحیتیں ہوں گی, لیکن ان صلاحیتوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے جماعت کی ضرورت ہے. اگر آپ کو جماعت مل گئی تو نتیجے میں آپ کی جو انر ایبلٹیز ہیں, جو آپ کی شخصیت میں پوشیدہ ہے, وہ کھل کر سامنے آئیں گی. جیسے آپ میں سے کئی ساتھی ایسے ہوں گے جو بہترین ایڈمنسٹریٹر ہوں گے, ایڈمنسٹریشن کی بہترین صلاحیت ہوگی ان کے پاس, لیکن چونکہ وہ انفرادی حیثیت میں ہیں اس لیے ان کو مواقع حاصل نہیں ہیں. لیکن اگر وہ جماعت میں آ جائیں تو جماعت کہیں گی بھئی چلو تم یہ یونٹ سنبھال لو, تو نتیجے میں سمجھ میں آئے گا ارے یار یہ تو بڑا آدمی ہے, اس کے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں. آپ میں بعض لوگ ایسے ہوں گے جن میں قوت استدلال ہوگی, ڈسکشن کی غیر معمولی صلاحیت ہوگی, اسپوکس پرسن ہوگا, وہ ترجمان بننے کی صلاحیت ہوگی, دوسروں کو کنونس کرنے کی صلاحیت ہوگی. جب وہ جماعت میں آئے گا, جماعت کہے گی یار یہ بہت کام کا آدمی ہے, تو اسپوکس مین بن سکتا ہے, ترجمان بن سکتا ہے. آپ کہاں بیٹھے تھے, کہاں تھے بھائی؟ تو اورنگ آباد کی کسی گلی میں, سلم ایریے میں تھے. اچانک وہ صلاحیت آپ کی سامنے آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے نیشنل لیول پر آپ آ رہے ہیں نظر. یہ حضرت ہے جو بات کر سکتے ہیں. کون تھے وہ؟ کچھ بھی نہیں تھے, لیکن جماعت نے ان کو کیا کیا؟ جماعت نے اس کو فوکس کیا, جماعت نے اس کو ایکسپوز کیا. آپ کے اندر لکھنے کی صلاحیت تھی, آپ بہترین چھوٹے چھوٹے مضمون لکھتے تھے. آپ جماعت میں آئے, جماعت نے آپ کو ویژن دیا, جماعت نے کہا رہے یہ کیا, ارے تمہارے سامنے تو بڑی بڑی چیزیں ہیں. آپ نے اپنے آپ کو اس میں ڈال دیا, آپ خرم مراد بن گئے, آپ میاں طفیل صاحب بن گئے, آپ نعیم صدیقی بن گئے, آپ فضل الرحمان فریدی بن گئے. کون بنے؟ یہی لوگ تو بنے, یہ کوئی آسمان سے تھوڑی ٹپکے. یہی لوگ تھے, یہی کالج کے انجینئر تھے, یہی کالج کے جو ہے چھوٹے چھوٹے لوگ تھے. لیکن جب یہ جماعت سے جڑے, جماعت نے اپنے لوگوں کی صلاحیتوں کو پہچانا اور کہا نہیں, ارے تم ہیرے ہو اور تم کچروں میں پڑے ہوئے ہو, تمہیں کچروں میں رہنا نہیں ہے, آؤ تمہیں کسی شہنشاہ کے تاج کی زینت بنا دے تاکہ تمہارے نور سے پوری کائنات چمک اٹھے.
آپ دیکھیے جماعت ہے، جماعتیں لوگوں کو ڈھونڈتی ہیں، نکالتی ہیں۔ آپ میں لیڈرشپ کوالٹی ہے، لیڈرشپ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بڑے لیڈر ہوتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں تو گھر کے اندر وہ پورے گھر کو لے کے چلتے ہیں، سارے بھائیوں کے جھگڑوں کو دور کرتے ہیں، چچاؤں کے جھگڑوں کو دور کرتے ہیں، سب لوگ ان کے پاس آتے ہیں، بولتے ہیں صاحب آپ بہت ہمارے مسئلے کو حل کرو۔ کتنی ان کی اہمیت رہتی ہے۔ وہ محلے میں، پڑوس میں لیڈرشپ کوالٹی ہے، وہ کبھی کسی کو برا نہیں سمجھتے، ہر ایک کی دلجوئی کرتے، ہر ایک کی، یہ لیڈرشپ کوالٹی وہ اس کی وہیں ختم ہو رہی ہے، وہیں کہ وہیں وہ لگا ہوا ہے لیڈرشپ کوالٹی میں۔ اب اگر آپ دیکھیں گے کہ وہ جو لیڈرشپ کوالٹی ہے، وہ لیڈرشپ کوالٹی اگر جماعت میں آپ آ گئے تو پھر آپ کی وہ قیادت آپ کو تاریخ کا حصہ بنا دیتی ہے۔ یو آر دا پارٹ آف ہسٹری، تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں آپ۔ کبھی وہی شخص جو عمر فاروق تھے، اونٹوں کو چرانے والے تھے، غیر معمولی صلاحیتیں تھیں لیکن اونٹوں کو چرانے میں صرف ہو رہی تھی، لیکن جب وہ اسلام کے حلقے میں آئے تو انہی صلاحیتوں کو جلا بخشا گیا اور پھر انہوں نے انسانوں کی امامت کی، بے مثال قیادت دنیا کو دی۔ دنیا کے اندر ان کا کوئی متبادل پیش نہیں ہوا، پیدا نہیں ہوا۔ کیوں؟ اگر حضرت عمر فاروق کے پاس یہ لیڈرشپ کوالٹی جو تھی، اگر ان کو اسلامی اجتماعیت نہ ملتی تو کیا عمر بن سکتے اور کیا ابو بکر بن سکتے؟ تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ جماعت کیا کرتی ہے؟ جماعت جو ہے نا، دیکھیے ایک پانی کا ایک قطرہ ہے، آسمان سے ٹپکتا ہے، لیکن پانی کا یہ قطرہ جب آسمان سے ٹپکتا ہے اور جب یہ موجوں میں شامل ہوتا ہے اور موجوں میں شامل ہو کر پانی کا یہ قطرہ جب سی پی میں جاتا ہے تو سی پی میں جا کر وہ قطرہ موتیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، موتیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، پانی کے اس قطرے کو نہروں کے ذریعے، دریاؤں کے ذریعے کہاں اس کو مقام ملا؟ سی پی میں، اور سی پی کے بعد میں وہ موتی بن گیا۔ یہ پانی کا ہی قطرہ تھا، لیکن اس کے لیے اس کو وہ جدوجہد کرنی پڑی نا۔ تو یہی حال لیڈرشپ کوالٹی کا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے ٹاپ کے لیڈر ہیں، یہ سارے لیڈر جماعتوں کی گفٹ ہیں۔ ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہوں، جماعتی زندگی سے بن کر آئے ہوئے۔ بھارت کی جنگ آزادی کی تحریک ہو، مولانا ابوالکلام آزاد ہوں، مولانا محمد علی جوہر ہوں، یہ سب لوگ کیا خاندانی تھے؟ کیا مغل تھے یہ کہ باپ کے بعد میں بیٹا بادشاہ بنا؟ یہ سب لوگ معمولی گھر کے لوگ تھے، لیکن تحریک آزادی میں شامل ہوئے اور ہندوستان کی تاریخ کا ایک حصہ بن گئے۔ یہ جماعت ہے۔ جماعتی طاقت کا دنیا میں کوئی اندازہ نہیں ہے، اسی لیے کہا گیا ہے ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے۔ یہ راز کو ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ آپ دیکھیں گے آپ میں کتنے ہی نوجوان ایسے ہوں گے جن کو اللہ نے خاص جوہر عطا فرمایا ہوگا، بہت خاص ایبیلٹی ان کے اندر ہوگی، لیکن اس ایبیلٹی کو ڈسکلوز کرنے کے لیے، اس کو میدان میں لانے کے لیے ان کے پاس میں کوئی ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے۔ جماعت ان کو پلیٹ فارم دیتی ہے، جماعت اس کو مانچتی ہے، اس کو آگے بڑھاتی ہے۔ آپ اس کی ہزاروں مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں، ہزاروں مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ اگر آپ کہیں گے کہ مولانا اس کی مثالیں دیجیے، میں دے سکتا ہوں۔ ابھی دیکھیے ہمارے نائب امیر جماعت ڈاکٹر سعادت اللہ حسینی صاحب، ڈاکٹر سعادت اللہ حسینی صاحب ایک بہت ہی چھوٹے سے فیملی کے بچے ہیں۔ ان کے والد ایک انجینئر تھے، ڈیم کے اوپر انجینئر تھے، جماعت سے متفق تھے۔ انہوں نے جو ہے ایس آئی او سے وابستگی اختیار کی۔ ایس آئی او کے اندر جب وہ شامل ہوئے، ان کو ویژن ملا، ان کی صلاحیتوں کو باہر نکلنے کا موقع ملا، اور اتنی کم عمری میں وہ آج نائب امیر جماعت اسلامی ہند بن گئے، انٹرنیشنل لیول کی شخصیت بن گئے۔ یہ جماعت ہے نہیں۔ مولانا جلال الدین عمری صاحب ہیں، مولانا جلال الدین عمری صاحب عمر آباد کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے رہنے والے ہیں، آج بھی ان کا وہاں گھر ہے۔ وہ وہاں سے نکلے، جماعت کی محبت میں علی گڑھ آئے، اپنے آپ کو فارغ کیا، علی گڑھ میں ان کی تربیت جماعت کے علماء نے کی، اس کے نتیجے میں ایک بڑے مصنف بنے، ایک بڑے محقق بنے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج ہندوستان کی اتنی بڑی تحریک کے قائد اعلیٰ بن گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جماعت، جماعتی زندگی افراد کو تیار کرتی ہے بھائیو۔ جب قوموں کے اندر سے جماعتیں ختم ہو جاتی ہیں تو قومیں پھر دنیا کے اندر پسماندہ ہی نہیں رہتی،
بلکہ وہ قبرستان بن جاتی ہے. قبرستان، سب قبرستان انسانوں کا، سب مرے ہوئے لوگ، کوئی کام نہیں کر سکتے. آج ہم دیکھتے ہیں اورنگ آباد میں جماعت کا ایک تحریکی سفر ہے، اس کے نتیجے میں ہم کتنے بڑے پیمانے پر ریلیف کا کام کرتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ آج ہمارے ملک میں جو خدمت خلق کے کام ہیں، جماعت اسلامی جتنے بڑے پیمانوں پر خدمت خلق کے کام کرتی ہے، ان کاموں کو ہندوستان کی کوئی تحریک چھو نہیں سکتی، اس کے پاؤں کی برابری نہیں کر سکتی اگر آپ اس کا اندازہ کریں گے. ابھی آپ دیکھیں گے ویژن 2016 جو جماعت کا ویژن 16 جو جماعت کا پروجیکٹ ہے، اس میں جماعت نے 2000 کروڑ روپے خرچ کیے. جی ہاں، آپ دیکھیے کتنے بڑے بڑے ادارے چلا رہی ہیں، کتنے بڑے بڑے ہاسپٹلس چلا رہی ہیں، کتنے بڑے بڑے جو ہے وہ میڈیکل کیمپس اور دواخانے چل رہے ہیں. سہولت مائکرو فائنانس کے تحت کتنے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں. خود آپ نے دیکھا اپنا چھوٹا سا الخیر ہے جس میں 60-65 لاکھ روپے سال مہینے کے اپن بلا سودی بانٹتے ہیں. یہ کیا جماعت ہے؟ بہت بڑی طاقت ہے بھائیو جماعت. آج ہماری محرومی یہی ہے کہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. کارواں کہتے ہیں جماعت کو. جماعت کا جو متا تھا، یعنی اس کی جو جماعت کی جو نالج تھی، جو اس کی پراپرٹی تھی، وہ جاتی رہی. وہ جانا کوئی افسوس کی بات نہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ نقصان کا احساس بھی ختم ہو گیا ہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. احساس زیاں ختم ہو گئے نا، نقصان کا احساس وہی ختم ہو گیا. تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو جماعتی زندگی کو اختیار کرنے کے لیے آمادہ کریں. دیکھیے عصر حاضر میں جو ماڈرن ایج ہے، اس کے فتنوں میں سے ایک فتنہ بہت بڑا ہے. یہ جو مغربی تہذیب کی الغار ہیں، اس نے جو خوفناک حالات سے انسانیت کو دوچار کیا ہے، ان میں سے ایک اور چیز ہے. اور وہ چیز کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ ہے انفرادیت پسندی، انڈیویجلزم، انفرادیت پسندی. یہ مغربی تہذیب کا بہت بڑا فتنہ ہے. اس فتنے نے کیا کیا؟ فرد کی پوری طاقت کو عیاشی پہ مرکوز کر دیا اور اس کی اجتماعی قوت کو ختم کر دیا. جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں، موجیں ہمیشہ دریا میں برپا ہوتی ہیں. اب جب پانی کے قطرے دریا میں شامل ہونا ہی نہیں چاہتے تو پھر موج کہاں سے پیدا ہوگی، طاقت کہاں سے پیدا ہوگی؟ تو آپ دیکھیے کہ مغربی تہذیب نے کانسیپٹ کیا دیا. آج آپ جتنے بچے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ان کے پیرنٹس ہیں، وہ کیا بولتے ہیں؟ ارے بیٹا اپنی نوکری بھلی اور اپنا گھر بھلا، کھاؤ پیو مزہ کرو، بابر بائش کوش کے عالم دوبارہ نیست، بابر خوب مزے کر لو، اب دنیا دوبارہ ہونے والی نہیں ہے. ہر آدمی وہ صرف اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین کے لیے یا اس کے حصول کے لیے اپنے صلاحیتوں کو لگائے ہوئے ہیں. ہر آدمی. یہ جو چیز ہے اس نے آج کتنا نقصان پہنچایا. ہمارے بالکل ہائیلی کوالیفائڈ لوگ جو ٹاپ لیول پہ جنہوں نے سروسز انجام دیے، 58 سال کے بعد میں جب وہ فارغ ہو کر اپنے گھروں میں آتے ہیں تو صرف موت کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں. موت آنے والا بس کیا ہے، صبح پابندی سے ناشتہ کرتے، دوپہر کا پابندی کا کھاتے. ان کو کوئی فکر نہیں کہ ایک مظلوم، ایک مقہور، ایک غریب امت کا مجھ پہ کیا حق ہے، کسی کو معلوم نہیں. ہر ایک انسان سوچتا ہے بس میں نے اپنا بنگلہ بنا لیا، کسی کالونی کے اندر میں بیٹھا ہوں اور وہ ٹی وی سامنے لگی ہوئی ہے اور ٹی وی کے سامنے وہ اپنے ذہنی عیاشی میں مصروف ہیں، اپنے نیٹ پر بیٹھا ہوا ہے. کوئی اس کو سروکار نہیں انسانیت کے مسائل سے، کوئی سروکار نہیں اس کو انسانیت کے مسائل سے. کیوں نہیں ہے؟ اور وہ کسی سے ملنا بھی نہیں چاہتا. مر گئے تو مر گئے، مرا تو کیا، ابھی آتے 4-5 لوگ دفن کر دیتے اور دعائیں مغفرت ہو جاتی، فاتحہ خوانی ہو جاتی. اس کی صلاحیتوں سے انسانیت فائد نہیں اٹھا رہی، سماج فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے. ہم لوگ ایک جگہ کالونی میں گئے تھے ووٹ مانگنے کے لیے، جماعت کے لیے کہ بھئی، تو لوگ ووٹ دینے کے لیے نہیں نکلے، اپنے مکانوں سے نکلے ہی نہیں، گھروں میں رہے ہو پیک. پورا میں نے جائزہ لیا ہمارے ایسے حال. کیا
اور کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ جو بیچارے ہلال کالونی کے غریب لوگ تھے انہوں نے آ کر ووٹ دیے پورے. وہ کیوں؟ کیونکہ ان کو 500 روپے دیے ہوں گے دینے والوں نے, پیسے دیے, وہ آئے ووٹ دینے کے لیے. انہوں نے کیا ضرورت ہے اپنی؟ یہ حال ہے. ملک کی تعمیر میں ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی شخصیت ذات کے اطراف میں گھومتی ہے. ذات, میری ذات, میری ذات. جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس طرح کی سوچ کے لوگ جب کسی سماج میں بڑے پیمانے پر پائے جاتے ہیں تو وہ سماج دنیا کے اندر غلامی کب اس کا مقدر بن جاتی ہے. وہ دنیا میں صرف غلام بن کر رہتا ہے اور اس سماج کی خوشیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. دیکھیے, جب ہم جس انسانی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اللہ نے ہم کو ایک سماجی زندگی عطا فرمائی ہے. آپ قرآن کو پڑھ لیجئے, قرآن یہی کہتا ہے. قرآن جگہ جگہ پورے قرآن کو پڑھ لیجئے, پورے قرآن کا مطالعہ کر لیجئے. قرآن ایک انسان کو یہ کہتا ہے کہ اس کی ذات پوری انسانیت کے لیے نفع بخش ہونا چاہیے, پورے انسانوں کے لیے. اور انسان کی ذات پورے انسانوں کے لیے نفع بخش کب ہوتی ہے؟ جب انسان جماعت میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہے, زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے. تو ایک میں آپ کے سامنے, بس چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے, تو جماعتی زندگی کی برکتوں میں یہ چیز شامل ہے. اب آخری پوائنٹ میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے, انسان کی شخصیت میں ایک اس کی شخصیت جو ہے نا, اس کا آئی کیو جو ہے, انسان کا آئی کیو ہوتا ہے, اس کی ایک مانوی شخصیت ہوتی ہے, اندرونی شخصیت. تو انسان کی وہ جو اندرونی شخصیت ہے, جو اس کی مینٹل شخصیت ہے, اس کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ آدمی جو تعلیم حاصل کرتا ہے, پڑھتا ہے نا, ڈگریاں حاصل کرتا ہے, بہت محنت کرتا ہے, کلاس 1 پوزیشن حاصل کرتا ہے, لیکن اس کی شخصیت صرف 20% ڈیولپ ہوتی ہے. کتنی؟ 20%. لیکن جب وہ جماعتی زندگی گزارتا ہے, جماعتی زندگی گزارتا ہے, لوگوں کے درمیان رہتا ہے, تو پھر اس کی شخصیت 100% بنتی ہے. 100%. اس کے اندر جہاں بھی نہیں پیدا ہوتی ہے, جہاں دیدگی پیدا ہوتی ہے, عالمگیریت پیدا ہوتی ہے, یونیورسل تھنکنگ پیدا ہوتی ہے, وہ دنیا کے اندر آنکھیں کھول کر جیتا ہے. لوگوں کے دیکھنے میں اور اس کے دیکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. لوگوں کے مشاہدے میں اور اس کے مشاہدے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. دوسروں کے فیصلے میں اور اس کے فیصلے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. وہ ایک فرد نہیں ہوتا, وہ اپنے آپ میں ایک پوری امت ہوتا ہے. جیسا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا, ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا. تم ابراہیم کو صرف ابراہیم نہ دیکھو, بلکہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھا, ایک امت. یعنی گویا کہ جو لاکھوں کروڑوں انسانوں کے اندر انفرادی حیثیت میں مل کر جو صلاحیت جمع ہوتی ہے, وہ اس ایک فرد واحد میں پیدا ہو جاتی ہے جو اجتماعیت کے ذریعے اپنی زندگی کا سفر شروع کرتا ہے. اس کے اندر یہ کمالات پیدا ہوتے ہیں, یہ معجزے اس کی شخصیت میں برپا ہوتے ہیں. تو جماعتی زندگی فرد کے شخصیت کو ہمگیر, ملٹی ڈائمینشنل, آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کے لیے جماعتی زندگی اس کے لیے بیس کا کام کرتی ہے, بیس کا کام کرتی ہے. میرے نوجوان دوستو, یہ باتیں صرف سننے کے لیے نہیں ہونی چاہیے, عمل کے لیے ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس عمل کی مہلت بہت کم ہے. بہت تیزی کے ساتھ ہم اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں. اللہ نے جتنی عمر بخشی ہے, اس عمر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کو انسانوں کی فلاح کے لیے, سماج کی فلاح کے لیے, ہے نا, نیکیوں کے فروغ کے لیے, برائیوں کے ازالے کے لیے, خیر کے پھیلاؤ کے لیے ہم اس کو لگا دیں. ہم اپنے آپ کو جماعتی زندگی کے اندر اب شعور پیدا کریں. ایک انگریز نے ایک جملہ لکھا تھا, وہ جملہ بہت بڑا مفکر ہے, اس نے لکھا کہ لائف گروتھ, دا لائف گروتھ یعنی زندگی ارتقا پاتی ہے, ڈیولپ ہوتی ہے, وین اٹ از ڈسپلنڈ, جب یہ منظم ہوتی ہے, جب یہ آرگنائزڈ ہوتی ہے تو زندگی پھر ڈیولپ ہوتی ہے. تو یہ باتیں ہم ذہن نشین کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے ملک کی تعمیر کے لیے, ہمارے سماج کی تعمیر کے لیے, امت مسلمہ کی بیداری کے لیے, یہاں کے انسانوں کی خیر خواہی کے لیے ہمیں سنگٹھت ہو کر سنگھرش کرنے کی, جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے سماج کی, ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.